باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کی تکفیر کرنا بہت برا کام ہے جبکہ وہ مسلمان ہو، اور شیطانی کام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کی تکفیر کی جاتی ہے وہ اگر کافر نہیں ہے تو وہ تکفیر کرنے والا خواہ کافر نہ ہو مگر بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عالم ایک یا دو علماء کی تکفیر کر دیتا ہے مگر یہ اس کی خطا ہوتی ہے، وہ سمجھنے میں غلطی کرتا ہے، اور ایسے صورت میں ہم کہتے ہیں کہ اس کو کچھ بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیتے ہیں۔ اب جو احمد رضا صاحب بریلوی ہیں، یہ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید گنگوہی، مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہم اور دیگر مولانا شفیع تھانوی وغیرہ کی تکفیر کرتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ احمد رضا صاحب بریلوی سے یا تو برتر تھے علم میں یا برابر تھے، لیکن کمتر بہرحال نہیں تھے۔ تو اب یہ کہ کیوں تکفیر کی احمد رضا صاحب بریلوی نے، ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کے دو چیزیں، میجر پرائمیز بھی ہے اور مائنر پرائمیز بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ جس نے رسول اللہ کی گستاخی کی اس نے کفر کیا۔ اصل میں فتویٰ اس پر ہے کہ گستاخی کی اس نے کفر کیا۔ پھر انہوں نے ثابت کیا یا ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ان لوگوں نے گستاخی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب پھر وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ گستاخی بھی کی ہے اور انہوں نے کیا کہتے ہیں ان کافر بھی نہیں ہیں۔ تو لہذا احمد صاحب بریلوی نے اس گستاخی کے اعتبار سے کہ گستاخی پر کفر کا فتویٰ ہے، ان پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ ان کی پہلی تحقیق یہ تھی کہ ان لوگوں نے گستاخی کی ہے۔ لیکن بعد میں جب ان لوگوں نے وضوحات پیش کی، وضاحات پیش کی اور یہ واضح کیا کہ ان لوگوں نے وہ معنی نہیں لیے جو احمد صاحب بریلوی نے لیے تھے، تو پھر احمد صاحب بریلوی خاموش ہو گئے۔ انہوں نے پھر کیا کہتے ہیں یہ نہیں ضد کی کہ بھائی انہوں نے یہی مان لیے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ دیکھیے ایک قاعدہ ہے کہ اگر کوئی بدعتی شخص جس کو آپ بدعتی سمجھ رہے ہو اس کے کلام میں کوئی کفریہ جملہ کا احتمال پایا جائے تو پھر اکثر لوگ اس کی تعویل نہیں کرتے، لیکن اگر انہی کے اپنے فرقے کے اندر کوئی کسی عالم کا کفریہ جملہ پایا جائے تو اس کی وہ تعویل کر دیتے ہیں، تو اس طرح تو پھر بہت لوگوں کی تکفیر ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی بھی حسام الحرمین پر اتنی سختی کی ہے تو وہ اس پر محمول ہے کہ رسول اللہ کی گستاخی جس نے کی وہ کافر ہے، مگر اس پر کہ کیا اکابر علماء دیوبند نے تکفیر کی ہے یا نہیں، توہین کی ہے کہ نہیں کی ہے، یہ احتمال کا مسئلہ ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ احمد صاحب بریلوی نے اگر فرض مان لیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ خود بھی اس فتوے سے رجوع کریں تو وہ بھی کافر، مگر فتویٰ فی نفس ہی دنی ہے، قطعی نہیں ہے۔ تو جب فتویٰ فی نفس ہی دنی ہو تو اس کے اندر کتنی بھی شدت کے ساتھ قطعیت کے ساتھ حکم لگایا جائے وہ قطعیت ثابت نہیں ہوگی۔ تو یہ دو باتیں یاد رکھیے کہ الف نے کفر کیا یا نہیں کیا، الف نے توہین رسول کی یا نہیں کی، الگ بحث ہے، اور دوسری بحث یہ ہے کہ توہین رسول جو ہے اس پر کرنے والا کافر ہے کہ نہیں۔ تو یہ دوسری بحث کے اعتبار سے فتویٰ لگایا گیا ہے۔ پہلی بحث پر ان کی یہ ذاتی رائے ہے، کسی دور میں تھی کہ اس کے یہی معنی ہیں۔ بعد میں جب میں نے دیوبند نے وضوحات پیش کی، وضاحات پیش کی اور یہ واضح کیا کہ یہ تکفیر جو ہے اس پر نہیں ہو، یہ معنی نہیں ہے، تو پھر احمد صاحب بریلوی نے خاموشی اختیار کر لی، بے عین ہی اسی طرح جیسا شاہ اسماعیل کے بارے میں خاموشی اختیار کی تھی، اور بعد میں ان کا مذہب یہی رہا کہ خود وہ کچھ نہیں کہتے تھے، ہاں ان کے ماننے والے اگر وہ تکفیر کرتے تھے تو ان کو روکتے بھی نہیں تھے۔ تو یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ انہوں نے یہ کہا تھا شاہ اسماعیل کے لیے کہ خود تو وہ کافر نہیں کہیں گے، مگر کوئی کافر کہہ رہا ہے تو اس کو تعرض بھی نہیں کریں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس موقف پر وہ آ گئے تھے، لیکن کھل کر انہوں نے اعلان نہیں کیا، مگر قرائن یہی ہے، اور ایک جگہ تو انہوں نے صاف مدعیان جدید کی تکفیر نہیں کی، تو مراد یہی لوگ ہیں۔ یہ کہنا کہ نہیں اس سے مراد کوئی اور ہے تو وہ تسلیم نہیں ہوگا۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ احمد صاحب بریلوی نے اپنا موقف چینج کیا ہے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ احمد صاحب بریلوی نے تو فتویٰ انہیں پر ہی الٹ کے کفر کا پڑ گیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل اگر انہوں نے اس اعتبار سے رجوع کیا کہ جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہو اور وہ کیا کہتے ہیں رجوع اس کا کفر نہ ہو
تو پھر تو احمد صاحب بریلوی پہ کفر کا فتویٰ پلٹ کے آ گیا. اور اگر اس اعتبار سے رجوع کیا کہ بھئی جن کو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے اصل میں نہیں کی تھی، کم سے کم احتمال ہی پیدا ہو گیا تھا ان کے نزدیک، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کفر پلٹے گا نہیں. بہرحال یہ بات دیکھیے، خود احمد صاحب بریلوی کا تو عقیدہ دیکھیے تو پھر ان پہ بھی کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے. اگر آپ لوگ یقین نہ کریں تو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ان کے نزدیک اللہ اور رسول کا علم بالکل مساوی ماننا ہے، یعنی جو کچھ اللہ جانتا ہے واجب ممکن محال میں سے وہ سب رسول اللہ بھی جانتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم قدیم ہے، ذاتی ہے، اور نبی کا علم حادث ہے اور غیر ذاتی ہے. تو اس عقیدے کے بنیاد پر جو کہے گا وہ اس کی تکفیر نہیں کر رہا ہے. احمد صاحب بریلوی تو اس پر بھی تکفیر ہونی چاہیے. کیا کوئی اس پر کہے کہ جس نے احمد صاحب بریلوی کے کفر پہ شک کیا وہ بھی کافر ہو گیا؟ تو بات یہ ہے کہ اس طرح کا بات انسان کر جاتا ہے. ہو سکتا ہے ہم تو یہی توجہ کریں گے کہ یہ کفریہ بات اور جو قطعی کفریہ بات ہے اور شرکیہ بات ہے احمد صاحب بریلوی نے نہیں کہی ہوگی اور یہ کسی نے ان کے کتاب میں تحریف کر دیا ہوگا. بہرحال تو آپ لوگ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ہے مسئلہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی حسام الحرمین کا جو فتویٰ ہے نا وہ بڑا سخت ہے، تو ہم نے اس کو یہی جواب دینا ہے کہ وہ کس اعتبار سے ہے اور کس اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، یہ دو الگ الگ اعتبارات ہیں. تو مان لینا چاہیے کہ احمد صاحب بریلوی نے اپنا فیصلے سے رجوع کسی نہ کسی درجے میں کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں مانیں گے تو ملک میں افراتفری رہے گی، تکفیر کا بازار گرم رہے گا. بہرحال ہم اس بارے میں یہ موقف نہیں رکھتے کہ کیونکہ ہمیں حالات ٹھیک رکھنے ہیں اس لیے انہوں نے تکفیر نہیں کی، بلکہ بات یہ ہے کہ ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا، اس سے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. والسلام تمت.